زمانے میں مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی نظریں ادھر ہیں، سید صاحب کی زیارت کر لیں مگر آپ ادھر دیکھیں، مفتی عمران صاحب ہیں، قاری سخاوت صاحب ہیں، اور آپ مکمل وجہ دیکھیے، ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ آج آپ عجیب کیفیت میں پھنسے ہوئے ہیں، زمانے میں مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ اور سنیں نبی کی نعت کیا ہے، حضرت حسان سے پوچھو، نبی کی نعت کیا ہے، حضرت حسان سے پوچھو۔ نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے، زندگی کو شعور ملتا ہے، بند آنکھوں کو نور ملتا ہے، مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے جان و دل کو سرور ملتا ہے، اور لبوں پر جس کے بھی درود و سلام آئے گا اسی کے ہاتھ میں کوثر کا جام آئے گا۔ بہت سنبھال کے رکھنا حسینی دیوانوں، یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا، یہی وظیفہ قیامت میں کام آئے گا۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ منور رانا نے لکھنؤ شہر میں بیٹھ کے لکھا تھا، آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے، یہ شہر ہے بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ حسینی ایکتا کمیٹی والوں مبارک ہو، آپ نے اتنا شاندار جلسہ کیا ہے، اور کربلا کے حسین کے نام پہ آپ کی کمیٹی کا نام ہے۔ وہ حسین کہ جو کربلا میں جب گیا تھا شہادت کا جوڑا پہن کر، اور کہا تھا یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ علی کا، کسی نے کہا تھا علی کا لاڈلا تیور دکھا کے چلتا ہے، شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے، اور سر حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان، جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے، جو جیتتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے۔ کسی بھی تنگ نظر سے وفا نہیں ہوتی، جو کچھ عقیدہ ہے ان سے سنا نہیں ہوتی، جسے حسین کی ماں فاطمہ دعا دے دے پھر اس کے حق میں کبھی بد دعا نہیں ہوتی۔ آئیے حضرات، اب میں آپ کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف جن کی تقریر بنگال کی کھاڑی سے لے کر کشمیر کی کنیا کماری تک ہوتی ہے، جس کی خطابت کا ڈھنکا الحمدللہ پورے ہندوستان میں ہے، نیٹ کے ذریعے ہندوستان میں بھی پوری دنیا جن کو سماعت فرماتی ہے۔ میری مراد خطیب ذیشان، حامی قرآن، عالم معنی و بیان، ذو العلم والایقان، مبتلع باقی ادیان، فصیح اللسان، بلیغ البیان، مظہر علم و عرفان، ہم سب کے مہمان، خطیب ہندوستان، مشرق اعلیٰ حضرت کے پاسبان، ملت کی شان۔ اب تو سبحان اللہ بولو مسلمان، آ رہے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عمران حنفی مراد آبادی، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، اگر آدھا ہاتھ سلامت ہے تو آدھا ہاتھ اٹھا کے بولو، ایک ہاتھ سلامت ایک ہاتھ اٹھا کے بولو، دونوں ہاتھ سلامت ہے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولو، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آلے رسول بھی ادھر بیٹھے ہیں، نائبین رسول ادھر بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھوں میں آپ کے لڈو ہے، تو گھٹنوں سے چھوڑو تو نیسی مت کرو۔ اور کسی نے کہا تھا کہ مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے، وہ گھر ٹوٹا ہوا صحیح بہت گھر یاد آتا ہے، تم لاکھوں کروڑوں ہو کبھی ہمت ہار بیٹھے ہو، مجھے وہ 313 کا لشکر یاد آتا ہے۔ اور سب ٹناٹن سنی بیٹھے ہیں، اور ناخون کا کی سنیت تو ایسی ہے، ہر آدمی کہتے ہیں منسوب دیوبند سے مل جائے گا کہیں، بھارت میں اقبال کا شیمپو ہی دکھا دو، احمد رضا کے نام پہ چلتی ہیں ٹرینیں، اشرف علی کے نام پہ ٹیمپو ہی دکھا دو، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کرو گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، حسینی ایکتا کمیٹی، سرزمین ناخون کا ضلع مراد آباد، حضرت علامہ قاری سخاوت صاحب، علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، ہے جدا سب سے تیرا لہجہ تیری گفتار بھی، کند ہو جاتی ہے تیرے سامنے تلوار بھی، اللہ اللہ تیرا انداز خطابت آج بھی بیٹھ جائے اٹھ کے گر سن لے کوئی بیمار بھی۔